اللہ کے دین میں یاد رکھو لچک نہیں ہے, آسانی بہت ہے, لچک نہیں ہے. جو آسانی اللہ نے دینی تھی وہ دے دی ہے, اپنی طرف سے مزید آسانیاں آپ کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. یہ بہت, دیکھو اللہ جب گناہ کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو, تو جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈراتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں غفور الرحیم ہوں. خوب سمجھ لیں, یہ جو آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے, اس میں جو پیغمبروں کے واقعات آئے تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں نے قوم کو جا کے سمجھایا ہو کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. نہیں چھوڑتے تو کوئی بات نہیں, اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. کئی واقعات پڑھے, میں انشاءاللہ بھی پڑھتا ہوں اس کو, کہیں بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تم نے گناہ نہیں چھوڑا, ہمیں ڈر ہے کہ بہت بڑا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی آیا آج کہ تم ایسے جرم کرتے ہو, تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو, ہمیں ڈر ہے, مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کر دے. تو قوم نے کیا جواب میں کہا ہے؟ قوم نے جواب میں کیا کہا کہ بھئی لے آؤ اللہ کا عذاب. وہ کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کرو, چھوڑو اس جرم کو, عذاب آئے گا. قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ بہت پاک دامن ہو, آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو جواب میں لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا, اللہ کیا ہے, بہت غفور اور رحیم ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے ہم وہاں نہیں فٹ کر رہے ہوتے اس کو. دیکھو یہ رمضان ہے نا, اس میں پکا عزم کرو. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, اپنا عقیدہ درست کر لو اور اپنا عمل درست کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ عبادتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں, روزہ ہمیں کیوں دیا گیا, تراویح کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. جتنی ڈسکشن پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری آج کے حالات پہ منطبق ہوتی ہے. وہ سمجھا رہے ہیں گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, عذاب آئے گا. اور آج آپ دیکھو جب کسی سے بات کرو گناہ چھوڑو عذاب آئے گا, وہ کہے گا بھئی اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا, تو کون ہوتا ہے؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا, تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا؟ اللہ ہے, میں جانوں, اللہ جانے, تو کون ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے, بہت ڈینجرس جملہ ہے. ڈرنا چاہیے ایسے موقع پہ. تو اللہ نے جو کہا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں, کن لوگوں کے لیے کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. قرآن کہتا ہے جو بھی گناہ کر بیٹھے گا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے. اب اس کو خیال ہو گیا, کیا ہوا؟ بولے نا, میں نے غلط کیا, مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے بھائی, یہ تو اس کی سزا کیا ہے, جہنم کی آگ. یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تو غفور رحیم ہے, چلو یار چلتا ہے, ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں, ابھی تو جوان ہے, جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے کھانے کے لیے منہ میں دانت. ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا, حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں, تو توبہ کر لیں گے ہم. تو یہ نہیں ہے